جنت عطا فرمانے والے آقا، لا مکان کی سیر کرنے والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے جوک در جوک لوگ آتے تھے۔ ایک دن یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں آئے پیارے آقا کے پاس گویا ایمان قبول کرنے کے لیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ملاقات نہیں ہوئی تو صحابہ کرام نے انہیں پہلے ہی بتا دیا کہ تمہارے آنے کی بشارت نبی پاک 3 دن پہلے ہی ہمیں بتا چکے ہیں کہ وائل بن حجر نے آنا ہے۔ پہلے ہی 3 دن پہلے ہمیں غیب بتانے والے آقا نے تمہارے بارے میں بتا دیا تھا کہ تم آنے والے ہو۔ اچھا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بڑی شفقت فرمائی، بڑی مہربانی فرمائی، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دی، کیونکہ وہ یمنی بادشاہ کی اولاد میں سے تھے۔ اپنے قریب بٹھایا، منبر اقدس پر تعریفی کلمات ارشاد فرمائے، برکت کی دعا کی۔ ان کے قیام کے لیے جس مکان میں ٹھہرنا تھا اس مکان کی نشاندہی کے لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ خود بھی نوجوان بھی تھے اس زمانے میں، اور ایک مکے کے سردار کے صاحبزادے بھی تھے، خود بھی ایک سردار کے بیٹے تھے، لیکن سردار کے بیٹے ضرور تھے، مزاج میں سرداری نہیں تھی۔ آقا کی صحبت تھی نا، انکساری تھی، عاجزی تھی، نرمی تھی، بچھ جاتے تھے۔ اب کیا ہوا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ملا کہ امیر معاویہ کو کہ آپ جائیں اور وائل بن حجر جو یمنی بادشاہ کے بیٹے ہیں ان کو جا کر ان کا گھر دکھائیں، کہاں ٹھہرنا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ چل پڑے ساتھ۔ تو اب وہ وائل بن حجر جو ہے وہ تو اونٹنی پر سوار ہو گئے، حضرت امیر معاویہ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگے، حالانکہ خود بھی سردار کے بیٹے تھے۔ اب بہت گرمی تھی، عرب کی گرمی بڑی مشہور ہے۔ ساتھ چلتے 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 حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ حضور اب تو میرے پاؤں جلنے لگے ہیں، بہت گرمی ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیں۔ تو وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، بالکل نیو مسلم گویا ہوئے تھے، تو وہ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنے ساتھ نہیں بٹھاؤں گا، یہ بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا اسٹائل اور تھا۔ تو کہا حضور اچھا پھر ایسا کرے چپل ہی پہننے کے لیے دے دے، میرے پیر بھی جل گئے ہیں۔ وائل بن حجر نے کہا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہیں پتہ نہیں ہم بادشاہ کے بیٹے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے جو تم بادشاہوں کا لباس پہن سکو، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ حضرت امیر معاویہ سردار کے بیٹے ہیں، لیکن نبی پاک کی چونکہ غلامی میں رہے ہیں، ننگے پیر گرمی میں آنے والے مہمان کے اکرام کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ جب چلتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی، اب وہ واقعہ تو پورا ہو گیا، اب حالات نے پلٹا کھایا۔ اب کچھ عرصے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پورے ملک شام کے گورنر بن گئے۔ اب وائل بن حجر جو ہے اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کے پاس گئے، اب پورے شہر کا گورنر، اور اب یہ ملاقات کرنے گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ نے بڑی محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، وہاں بھی بڑی عزت دی۔ ماضی کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ میرا یہ تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوہان بہتر ہے؟ تو حضرت سیدنا وائل بن حجر نے کہا کہ اے امیر المومنین، اس وقت میں نیا نیا مسلمان تھا، آپ اور جاہلیت کا رواج بھی وہی تھا جو میں نے کیا، اب اللہ نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرما دیا ہے، آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ تھا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ حضرت وائل بن حجر پتہ ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کاش میں نے اپنے آگے آپ کو سوار کیا ہوتا، اپنے ساتھ بٹھایا ہوتا، اس وقت مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام کی خوبصورتی کیا ہے۔